Now we come to the use of shall be and will be. اکثر اوقات verb be یعنی ہونا اپنی مختلف حالتوں یعنی is, am, are, was, were اور been کی شکل میں استعمال ہوتا ہے۔ been اکیلا استعمال نہیں ہوتا بلکہ یہ has, have یا had کے ساتھ مل کر استعمال ہوتا ہے۔ بعض اوقات be خود ہی ہونا کے معنی کے طور پر بطور verb استعمال ہوتا ہے، جیسے خوش ہوں be happy، خاموش ہو جائیں be quiet۔ لیکن بعض اوقات be will یا shall کے ساتھ مل کر بھی استعمال ہوتا ہے۔ لہذا اگر زمانہ مستقبل میں کسی جملے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا نہ پایا جائے بلکہ کسی شخص یا چیز کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بتایا یا پوچھا جائے تو shall be یا will be استعمال کرتے ہیں۔ انگریزی میں ترجمہ کرنے کے لیے I, we کے ساتھ shall be استعمال کرتے ہیں، باقی تمام سبجیکٹ۔ Now we come to the use of shall be and will be. اکثر اوقات verb be یعنی ہونا اپنی مختلف حالتوں یعنی is, am, are, was, were اور been کی شکل میں استعمال ہوتا ہے۔ been اکیلا استعمال نہیں ہوتا بلکہ یہ has, have یا had کے ساتھ مل کر استعمال ہوتا ہے۔ بعض اوقات be خود ہی ہونا کے معنی کے طور پر بطور verb استعمال ہوتا ہے، جیسے خوش ہوں be happy، خاموش ہو جائیں be quiet۔ لیکن بعض اوقات be will یا shall کے ساتھ مل کر بھی استعمال ہوتا ہے۔ لہذا اگر زمانہ مستقبل میں کسی جملے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا نہ پایا جائے بلکہ کسی شخص یا چیز کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بتایا یا پوچھا جائے تو shall be یا will be استعمال کرتے ہیں۔ انگریزی میں ترجمہ کرنے کے لیے I, we کے ساتھ shall be استعمال کرتے ہیں، باقی تمام سبجیکٹس کے ساتھ will be استعمال کرتے ہیں۔ منفی فقرات نیگیٹو سینٹینسز میں shall, will اور be کے درمیان ناٹ لگاتے ہیں۔ سوالیہ فقرات انٹروگیٹو سینٹینسز میں shall, will کو سبجیکٹ سے پہلے اور be Now we come to the use of shall be and will be. اکثر اوقات verb be یعنی ہونا اپنی مختلف حالتوں یعنی is, am, are, was, were اور been کی شکل میں استعمال ہوتا ہے۔ been اکیلا استعمال نہیں ہوتا بلکہ یہ has, have یا had کے ساتھ مل کر استعمال ہوتا ہے۔ بعض اوقات be خود ہی ہونا کے معنی کے طور پر بطور verb استعمال ہوتا ہے، جیسے خوش ہوں be happy، خاموش ہو جائیں be quiet۔ لیکن بعض اوقات be will یا shall کے ساتھ مل کر بھی استعمال ہوتا ہے۔ لہذا اگر زمانہ مستقبل میں کسی جملے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا نہ پایا جائے بلکہ کسی شخص یا چیز کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بتایا یا پوچھا جائے تو shall be یا will be استعمال کرتے ہیں۔ انگریزی میں ترجمہ کرنے کے لیے I, we کے ساتھ shall be استعمال کرتے ہیں، باقی تمام سبجیکٹس کے ساتھ will be استعمال کرتے ہیں۔ منفی فقرات نیگیٹو سینٹینسز میں shall, will اور be کے درمیان ناٹ لگاتے ہیں۔ سوالیہ فقرات انٹروگیٹو سینٹینسز میں shall, will کو سبجیکٹ سے پہلے اور be کے ساتھ will be استعمال کرتے ہیں۔ منفی فقرات نیگیٹو سینٹینسز میں shall, will اور be کے درمیان ناٹ لگاتے ہیں۔ سوالیہ فقرات انٹروگیٹو سینٹینسز میں shall, will کو سبجیکٹ سے پہلے اور be کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں۔ سوالیہ منفی فقرات انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینسز میں
shall, will کو سبجیکٹ سے پہلے اور not کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں۔ سوالیہ فقرات میں اگر کوئی سوالیہ لفظ جیسے what, why, where, who وغیرہ آئے تو اسے فقرے کے بالکل شروع میں لگاتے ہیں، یعنی shall, will سے بھی پہلے لگاتے ہیں۔ اب ہم shall be اور will be کے فقرات پر مشتمل ایکسرسائز کرتے ہیں۔ میں کل لاہور میں ہوں گا۔ I shall be in Lahore tomorrow۔ ہم کل بہت مصروف ہوں گے۔ We shall be very busy tomorrow۔ وہ شام کو گھر پر ہوگا۔ He will be at home in the evening۔ پھیری والا بہت خوش ہوگا۔ The vendor will be very happy۔ ہم 8 بجے پلیٹ فارم پر ہوں گے۔ We shall be at the platform at 8 o'clock۔ ہوائی جہاز چند ہی منٹ میں ہوا میں ہوگا۔ The aeroplane will be in the air in a few minutes۔ میرے دوست ہر مشکل میں میرے ساتھ ہوں گے۔ My friends will be with me in every difficulty۔ پاکستان جلد ایک مضبوط اور خوشحال ملک ہوگا۔ پاکستان will soon be a strong and prosperous country۔ میرا بھائی تھوڑی دیر میں یہاں ہوگا۔ My brother will be here in a short time۔ وزیر تعلیم تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ The education minister will be the chief guest at the function۔ آپ اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ You yourself will be responsible for your loss۔ آپ کا قیام و طعام ہماری ذمہ داری ہوگی۔ Your boarding and lodging will be our responsibility۔ میں آپ کا بہت ممنون ہوں گا۔ I shall be very thankful to you۔ کچھ عرصہ بعد کپڑوں کا یہ فیشن بہت مقبول ہوگا۔ This fashion of clothes will be very popular after some time۔ آپ اس کاروبار میں میرے برابر کے حصہ دار ہوں گے۔ You will be my equal partner in this business۔ گاڑی 1 گھنٹہ میں اپنی منزل مقصود پر ہوگی۔ The train will be at its destination in an hour۔ میں کل غیر حاضر نہیں ہوں گا۔ I shall not be absent tomorrow۔ سبزی فروش دکان پر نہیں ہوگا۔ The greengrocer will not be at the shop۔ یہ اتنا آسان تو نہیں ہوگا۔ It will not be so easy۔ خاکروب گودام میں نہیں ہوگا۔ The sweeper will not be in the godown۔ کیا آپ اگلے ماہ لندن میں ہوں گے؟ Will you be in London next month؟ کیا یہ کتاب میرے لیے مفید ہوگی؟ Will this book be useful for me؟ کیا کلارک دفتر میں ہوگا؟ Will the clerk be in the office؟ کیا ندیم کل رخصت پر ہوگا؟ Will Nadeem be on leave tomorrow؟ کیا کل موسم گرم ہوگا؟ Will it be hot tomorrow؟ کیا آپ جنگ میں ہمارے مددگار نہیں ہوں گے؟ Will you not be our supporter in the war؟ کیا یہ کام آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا؟ Will this task not be difficult for you؟ کیا وہ اپنی کامیابی کے بارے میں پر اعتماد نہیں ہوگا؟ Will he not be confident of his success؟ آپ کل کہاں ہوں گے؟ Where will you be tomorrow؟ آئندہ صدر کون ہوگا؟ Who will be the next president؟ آپ نوٹ کریں کہ اس ایکسرسائز کے تمام فقرات میں گا، گی، گے کے لیے shall یا will استعمال ہوا ہے اور ہونا کے لیے verb be استعمال ہوا ہے۔ ڈیئر لسنرز، یہ تمام فقرات بنیادی طور پر فیوچر سمپل ٹینس یعنی فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کے ہیں، لیکن چونکہ ان تمام فقرات میں ایک ہی verb یعنی be استعمال ہو رہا ہے، اس لیے ایک الگ ایکسرسائز بنائی گئی ہے۔